السلام علیکم کاشف امان ونس اگین. کوئی زیادہ اچھے حالات میں آپ سے بات نہیں ہو رہی ہے. عوام سراپا احتجاج ہیں, بجلی کے بل آ چکے ہیں, پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے, لوگ سڑکوں پہ ہیں, جو گھروں میں بھی ہیں وہ بھی سمجھیں سڑکوں پہ ہی ہیں. حالات اتنے خراب ہیں. اچھا, ان حالات میں ہر کوئی کسی نہ کسی کو کوس رہا ہے. کوئی شہباز شریف کو برا کہہ رہا ہے, کوئی عمران خان پہ مدعا ڈال رہا ہے, کوئی IMF کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے. میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا سا بیٹھ کے آپ سے گپ شپ کروں, اسٹریم لائن تو کریں گے یار. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہمیں اچانک اتنی مہنگی اچانک تو نہیں, خیر 2-3 سال سے اتنی مہنگی بجلی جو ہمیں مل رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بجلی ہمیں کیوں مہنگی مل رہی ہے؟ رائٹ, اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. میں نے سر جی تھوڑا سا جب ذائچہ بنایا ہے اس کا, تو بابا کاشی نام کے ذائچے میں یہ چیز آئی کہ بنیادی فیکٹر جو ڈسٹرب کر رہا ہے دیٹ از ڈالر. ڈالر کی پرائز کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اب بجلی تو ہم پاکستان میں لوکل پیدا کر رہے ہیں, یہ باہر سے تو نہیں منگوا رہے, پھر ہمیں ڈالر کیوں تنگ کرتا ہے؟ ڈالر صاحب اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں IPPs کی. وہ پرائیویٹ کمپنیاں جن کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے بجلی پیدا کرنے کا ٹھیکہ دیا, اس معاہدے کے اندر یہ لکھ دیا گیا کہ ہم ان سے بجلی ڈالر میں خریدیں گے. بعد میں یہ معاہدے پروفیسر شرف صاحب کے دور میں رینیو بھی ہوئے تھے. ان کے اندر سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ ہم ان سے بجلی ڈالرز میں خرید رہے ہیں, روپیز میں نہیں خرید رہے. جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے ہمیں بجلی مہنگی پڑتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک کمپنی اگر 100 میگا واٹ بجلی بنانے کی اس کی کیپیسٹی ہے, ہم نے اس سے ہر مہینے 100 میگا واٹ اس کو پیسے دینے ہیں بجلی کے, چاہے وہ کمپنی صرف 50 میگا واٹ بجلی ہمیں بنا کے دے. وہ 50 میگا واٹ بھی دے رہی ہے تو پیسے 100 کے دینے پڑیں گے. یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ یہ چیز اس معاہدے کا حصہ ہے, اور اس معاہدے کی ساورن گارنٹی اسٹیٹ آف پاکستان نے دی ہے, ریاست پاکستان نے. اگر ہم اس معاہدے سے مکرتے ہیں یا اس کو اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے, وہ کمپنیز ہمیں عالمی عدالت میں لے کے جا سکتی ہیں. پاکستان کو عالمی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے سامنے ذلیل کر سکتے ہیں, کیونکہ ریاست پاکستان اس میں ضامن ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور سب سے بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ ان معاہدوں کو لے کے دوبارہ آج تک کسی نے ان کمپنیز کو پکڑ کے نچوڑنے کی, جھنجھوڑنے کی, ان پہ دباؤ ڈال کے ان میں تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ ملک جہاں پہ 3 منٹی وزیر اعظم منتخب جو ہے وہ اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے یا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, وہاں پہ ان IPPs کے مالکان کو پکڑ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تم اس قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہو, اس کو اندھیروں میں دھکیل رہے ہو, لوٹ مار تم نے مچائی ہوئی ہے, ان میں آ کے تبدیلی کرو. جتنی تم بجلی پیدا کرو گے ہم اتنی تم سے لیں گے, تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا, قوم کو نقصان سے بچاؤ. لیکن کرے کون؟ کسی حکومت نے آج تک اس معاملے میں بات نہیں کی, کوئی کوشش نہیں کی. آگے آ جاتے ہیں جی. ڈالر کا دوسرا امپیکٹ پڑتا ہے IMF کی وجہ سے ہے. یہ تو پہلا امپیکٹ تھا نا, دوسرا IMF نے یہ کہا ہوا ہے جتنی بجلی آپ کو گھر میں پڑ رہی ہے کاسٹ, اس سے روپیہ بھی آپ کم میں نہیں بیچ سکتے. یعنی آپ کو بجلی گھر میں اگر 20 روپے یونٹ پڑ رہی ہے تو آپ اس کو 21 تو بیچ سکتے ہیں, 20 کو 19 میں نہیں بیچ سکتے, سبسڈی نہیں دے سکتے. ختم بات. یعنی IMF نے کہا جتنے کی بجلی پیدا کر رہے ہیں اس کو سستا نہیں بیچنا. اب یہاں پہ کوئی گورنمنٹ چاہے اپنے پولیٹیکل سٹیکس کے لیے ہی عوام کو وقتی طور پہ ریلیف دینا چاہے بھی, تو IMF کی شرط کی وجہ سے ہم یہ بجلی سستی نہیں دے سکتے. یہ معاہدہ 2020-21 میں شوکت ترین صاحب نے سائن کیا تھا, اور بعد میں مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار صاحب بھی اسی معاہدوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. سو اندر بدنصیبی آف دی قوم کہ پہلا IPPs والا معاہدہ تھا, دوسرا IMF والا معاہدہ آ گیا. تیسری چیز جو امپیکٹ کرتی ہے وہ ہے لائن لاسز. لائن لاسز کا مطلب یہ ہے کہ سمپل سی آپ کو بات بتاؤ, چوری. یہ بجلی جو چوری ہوتی ہے, جتنی بجلی پاکستان میں ہم پیدا کر رہے ہیں نا, اس کا 25% چوری ہو جاتا ہے. کیسا ہے؟ 1/4. 100 یونٹ پیدا کر رہے ہیں تو 25 یونٹ وہ ہیں جو کہ ہڑپ ہو جاتے ہیں. اب وہ ظاہر ہے جو 100 یونٹ پیدا کیے تھے, پیداواری لاگت تو ان پہ آئی تھی نا, تو وہ جو 25 یونٹ کی پیداواری لاگت ہے جس کی ریکوری کوئی نہیں ہوئی, وہ نقصان میں جائیں گا. اس سے ہمارا گردشی قرضہ بڑھتا ہے, گورنمنٹ پہ دباؤ آتا ہے, الٹیمیٹلی پھر مہنگائی بڑھتی ہے. آج کل ایک اور بڑا شور چل رہا ہے کہ ہم مفت بجلی بند کریں, مختلف لوگوں کو جو دی جاتی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر وہ تنخواہ لے رہا ہے تو اس کو مفت بجلی نہیں لینی چاہیے. وہ پیسے لے رہا ہے نا یار, اپنا کام کر رہا ہے, اس کے پیسے لے رہا ہے. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ عوام کو کہہ لیں کہ اپنی احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے بھی
یہ چاہیے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یار ان کی بجلی تو مفت کی بند کرو نا، ہم جو بل دے رہے ہیں پورا تو یہ کیوں نہیں دے رہے. لیکن اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ جو مفت والے یونٹ ہیں وہ بند کر بھی دے جائیں تو اتنا بڑا امپیکٹ نہیں پڑ رہا کہ ہماری بجلی کی سستی ہو جائے یا بجلی کے بل کم ہو سکیں. جی یہ بڑی بدنصیبی ہے ہماری کہ یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ وہ مفت یونٹ بند کر کے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہم جو بل پے کریں تھے ماما تو کیوں نہیں پے کرتا، ہم یہ والے فارمول پہ عمل کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، سب کو دینا چاہیے بل. اچھا جی، بات ہم ڈالر سے شروع کی تھی تو آتے ہیں ڈالر مہنگا کیوں ہو رہا ہے. یہ اصل بات ہے، ڈالر کون مہنگا کر رہا ہے پاکستان میں. ایک تو یہ کہ ہم امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے، ہر چیز ہم باہر سے منگواتے ہیں، باہر سے خریدتے ہیں، ڈالر کے عوض خریدتے ہیں، تو ہمارا ڈالر کا آؤٹ فلو زیادہ ہے انفلو کی نسبت. دیٹس وائی ہمارا ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے. لیکن جو ایک دم سے پر لگ جاتے ہیں پچھلے 1.5-2 سال میں یا 2.5 سال میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈالر تھوڑے بہت آتے بھی ہیں نا، کبھی IMF دے دیتا ہے، کبھی دوست ممالک دے دیتے ہیں، ان کا بہت بڑا حصہ لیک ہو جاتا ہے. جی لیک ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ ڈالر یہاں سے اسمگل ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کو ڈالر کی قطعاً ضرورت نہیں ہے وہ ڈالر خرید کے اپنے پاس ڈمپ کر لیتے ہیں، کل کو مہنگا ہوگا تو بیچیں گے. اب یہ ڈالر جو باہر جاتے ہیں، یہ کس کا کام ہے روکنا؟ پالیسیز پہ عمل درآمد کس کا کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں. اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے جناب علی کہ پاکستان کے بڑے بڑے صنعت کار، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے سرمایہ کار، یہ لوگ یہاں سے جب ایکسپورٹ کرتے ہیں، جس میں سب سے بڑا نام میں کہوں گا ٹیکسٹائل والے، جن کے نمائندہ سب سے بڑا کرائے بیبی پاکستان کا یہ لیک سٹی کا مالک گوہر اجاز جو آج کل وزیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی دودھ کی رکھوالی پہ بلی بٹھائی ہوئی ہم نے. ان صاحب کے لوگوں کا کیا کام ہے، جس میں یقیناً یہ بھی کرتے ہوں گے، یہ لوگ یہاں سے فرض کریں $1,00,000 کی انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے، اس کے اگینسٹ $1,00,000 پاکستان کے خزانے میں لانے کے بجائے یہ $70,000 یہاں منگوائیں گے، $30,000 پاکستان سے باہر اپنا محفوظ کر لیں گے، کہیں کسی اور ملک میں رکھ لیں گے. تو وہ $30,000 بیسیکلی جو پاکستان کی انکم تھی وہ انہوں نے کم کر دیا، پاکستان کا وہ نقصان ہوا. ایک تو ڈالر فزیکلی کیش کی شکل میں باہر جا رہا ہے، دوسرا جو آنا چاہیے تھا اس میں سے انہوں نے ڈنڈی مار دی، اور تیسرا پینک بائنگ کہ عام بندہ بھی شارٹ کٹ کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں ڈالر خرید رہا ہے، جس کا کام ہی نہیں ہے. وہ ایک اسکول ٹیچر ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں یار ڈالر خرید کے رکھ لوں گا، کل کو مہنگا ہو جائے گا بیچوں گا. بھئی آپ اپنا کام کرو یار. لیکن اب ہر بندہ جو ڈالر خرید رہا ہے، ہر بندہ، ہر پاکستانی جو بلا وجہ ڈالر خرید رہا ہے، وہ اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، اس کا ریٹ بڑھتا ہے، پینک بائنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ بلا وجہ ڈالر خرید کے اس کا ریٹ بڑھا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں یار میں احساس سے لیتا سی کہ وجہ ہے، دیکھا نا بڑھ گیا نا، میں نے لیا تو فوراً بڑھ گیا. اور بھائی اسی لیے تو بڑھا کہ آپ نے پینک بائنگ شروع کی ہے، بلا وجہ آپ نے لے کے اس کو بینک میں یا اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. اب جب آپ اس طرح ڈالر خریدیں گے وہ تو مہنگا ہی ہوگا، جب مہنگا ہوگا تو مہنگائی ہوگی. اس کے اندر وہ ادارے جن کا کام تھا ان کو روکنا، وہ پالیسی میکنگ، پالیسی ساز جن کا کام تھا ایسی پالیسیز بنانا، وہ بڑے بڑے سرمایہ کار، تاجر جو اس ملک کا اشرافیہ ہے، یا اس ملک کے جن کو عام طور پہ کہتے ہیں امیر لوگ ہیں، عمرہ رؤسا، وہ سب اس کے اندر انوالو ہیں. عام پبلک کے وہ لوگ بھی انوالو ہیں جو بلا وجہ پینک بائنگ کر رہے ہیں ڈالر کی. اب ڈالر جو مہنگا ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ کے فیول پرائسز مہنگی ہوں گی. فیول پرائسز مہنگی ہوں گی تو IPP اپنا ڈرامہ کریں گے، جی ہمیں مہنگی پڑی ہے بجلی. وہ کہیں گے بجلی کی قیمت بڑھ گئی، وہ ہمیں ڈالرز میں پے کرنی پڑے گی، وہ بھی ہمیں مہنگی پڑی. ہر طرح سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. بنیادی جو چیز ہے اس کے اندر سب سے پہلی وہ ڈالر ہے. دوسری بات جو 25% بجلی ضائع ہو جاتی ہے اس کو کس نے روکنا ہے؟ سب سے زیادہ بجلی خیبر پختونخوا میں ضائع ہو رہی ہے، دوسرے نمبر پہ بجلی سندھ میں ضائع ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے. اور آپ مزے کی بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں احتجاج میں. KPK میں سڑکوں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ٹائر جلا رہے ہیں. بل نہیں دینا، چوری کی بجلی استعمال کرنی ہے اور مہنگے ہونے کا واویلا کرنا ہے. کچھ شرم نہیں آتی اس لوگ ہماری قوم کو. ساری چیزوں کا ذمہ دار عمران خان، شہباز شریف اور فوج ہے. اپنے گریبان میں ہم نہیں جھانک کے دیکھتے. پنجاب میں بھی بجلی چوری ہو رہی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ شرح آ رہی تھی وہ 35% تک KPK میں آ رہی تھی، 30% آ رہی ہے سندھ میں، اور 25 سے بھی کم ہے پنجاب میں. لہٰذا بھائی جان ڈالر مہنگا کرنے میں بھی ہمارے ادارے، ہمارے پالیسی ساز اور عام ملوث ہے. بجلی چوری کرنے میں ادارہ وابڈا خود ملوث ہے، جس کے ساتھ عام لوگ ملوث ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. اب
اوپر سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی کس کے دور میں یہ ہو، تو معاہدے بے نظیر کے دور میں ہوئے. ان کو رینیو پرویز مشرف نے کروایا، آئی پی پیز والے معاہدوں کی بات کر رہا ہوں. اور بعد میں نون لیگ کی گورنمنٹ بھی آئی، عمران خان کی گورنمنٹ بھی آئی. کسی نے سنجیدگی سے ان معاہدوں کو ریویو کرنے کا نہیں سوچا. کتنی بری بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. اسی طرح جو ڈالر پاکستان سے باہر جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا کہیں جوتوں میں چھپا کے تو نہیں لوگ لے کے جا رہے نا، کیش جا رہا ہے باہر. کچھ افغانستان سے جاتا ہے، کچھ کہیں سے جاتا ہے. لیکن یہ روکنا کس کا کام تھا؟ جن کا بھی کام تھا وہ بھی اس کے اندر اس گناہ میں ذمہ دار ہیں، وہ بھی اس مہنگائی کے ذمہ دار ہیں. پھر جو پاکستانی اپنا ڈالر باہر بھیج رہے ہیں، آپ دبئی یا ٹرکی چلے جائیں، آپ کو پاکستانی لوگ وہاں پہ پراپرٹی خریدتے نظر آئیں گے. یہ پراپرٹی وہ خرید رہے ہیں تو کیسے خرید رہے ہیں؟ یہ پیسہ وہاں کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں تو کوئی ایسا پیسہ نہیں آتا. تو بھائی جان، یہ جو پاکستان کا کھاتا پیتا طبقہ دھڑا دھڑ ڈالر باہر بھیج رہا ہے، یہ بھی اس کا ذمہ دار ہے. آئی پی پیز کے لوگ ہر سیاسی جماعت کے ساتھ لنکڈ ہیں. باہر بھیجنے والے مافیاز ہر سیاسی جماعت کے ساتھ لنکڈ ہیں، ہر بڑے ادارے کے ساتھ لنکڈ ہیں. کوئی جج اس کا سو موٹو نہیں لے گا، کوئی ان کو روکے گا نہیں. کوئی نیب کے کیسز نہیں بن رہے آئی پی پیز والوں پہ یا کسی اور پہ. صرف بھگت رہی ہے تو عوام بھگت رہی ہے. آپ بجلی کا بل پے نہیں کریں گے، آپ کا میٹر کٹ جائے گا. لیکن بڑے بڑے ادارے جو ڈیفالٹ ہیں، کتنے کتنے مہینوں کے بلکہ سالوں کے بل انہوں نے نہیں دیے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. پی ایس او پاکستان اسٹیٹ آئل، سر وہ اتنی زیادہ اس کے قرضہ جات بڑھ چکے ہیں کہ لوگوں نے اس کے اتنے پیسے دینے ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ بڑے بڑے سرکاری اور نیم سرکاری ادارے ہیں جنہوں نے اس کی پیمنٹ نہیں کی ہوئی. وہ بیچارہ دیوالیہ ہونے کو کھڑا ہے. یہ حال ہے اس ملک کا. اور کسی گورنمنٹ نے، میں کسی کی فیور نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، کسی نے اس پہ کام نہیں کیا. آپ خود دیکھ لیں، آپ کے سامنے کسی نے کام کیا تو آپ کو یہ چیزیں سالو ہوتی نظر آتی. شارٹ ٹرم حل اس کا کوئی نہیں. شارٹ ٹرم حل یہی ہوتا ہے کہ آپ سبسڈی دے کے لوگوں کو تنخواہ دیں. آئی ایم ایف نے وہ روکا ہوا ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے بھائی سبسڈی میں نے نہیں دینے دینی، آپ اپنا اسٹرکچر ٹھیک کریں، اپنا نظام ٹھیک کریں. جیسا کہ پچھلی حکومت میں ایک ندیم بابر صاحب تھے، انہوں نے ایل این جی منگوانے نہیں دی ہمیں پاکستان میں، کیونکہ ان کا اپنا تیل کا کام تھا. تو وہ چاہتے رہے تیل سے بجلی پیدا ہو، وہ بجلی مہنگی پیدا ہوتی رہی. انہوں نے سستی بجلی پیدا ہونے نہیں دی. وہ خان صاحب کے دوست تھے. بہرحال خان صاحب بیچارے اب اللہ بخشے جیل میں ہیں، تو ان کے بارے میں اب کیا بات کرنی. لیکن بھائی جان، اس طرح کے فیکٹر آپ کو ہر دور میں نظر آئیں گے، ہر ادارے میں نظر آئیں گے. اب عوام جو احتجاج کر رہی ہے اس کا کیا ہوگا، اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ احتجاج کریں گے، آپ کا احتجاج ہائی جیک کر لیا جائے گا. سیاسی جماعتوں کے نمائندے آپ کے اس احتجاج میں آپ کے ساتھ مل جائیں گے، آپ کا احتجاج ہائی جیک ہو جائے گا. جیسے اچانک ٹی وی پہ احتجاج کی خبریں آنی شروع ہو گئیں، جیسے ہی نگران حکومت آئی ایک دم سے احتجاج پھوٹ پڑے اور ٹی وی پہ آ گئے ہیں، اسی طرح چند دن بعد یہ احتجاج ایک دم سے ختم ہو جائیں گے. آپ اپنا بجلی کا بل لے کر اسی طرح ہکا بکا سڑک پہ کھڑے ہوں گے کہ یار میں یہ بل کہاں سے پے کروں. آپ پیٹرول ڈلوانے جائیں گے تو اسی طرح حیران پریشان سوچ رہے ہوں گے کہ یار پیٹرول ڈلواؤں گے، اس پیسے سے کھانا کھاؤں. اور جب پیٹرول ڈلوا لیا تو پھر آپ کا دل نہیں کرے گا آپ گاڑی یا موٹر سائیکل چلائیں. اتنا مہنگا پیٹرول جلاتے ہوئے آپ کا دل جلے گا. تو حضرت یہ احتجاج بالکل کریں، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کریں، سب مل کے کر رہے ہیں. لیکن ہونا کچھ نہیں، کیونکہ اس ملک کی جو اشرافیہ ہے، جس میں ساری کی ساری سیاسی جماعتیں شامل ہیں، میں کسی کو نہیں بخش رہا ہوں. آپ کی تمام سیاسی جماعتیں، آپ کے تمام بڑے ادارے، تمام بیوروکریسی، تمام عدلیہ، اس ملک کی جو اشرافیہ ہے، ان شارٹ اس ملک کی جو اشرافیہ ہے حضرت، وہ سب کی سب ایک مافیا ہے. وہ سب اپنے ذاتی مفادات میں ایک ہیں، چاہے باہر کوئی مرضی جتنے مرضی انقلاب کے نعرے لگا رہا ہو. یہ سب جہاں پہ اس طرح کے مفادات آتے ہیں، یہ ایک ہیں. پاکستانی عوام کی ڈگڈگی بجاتے رہیں گے اور ہم ان کے سامنے بندروں کی طرح بلکہ باندروں کی طرح ناچتے رہیں گے. لہٰذا ہم ابھی بھی ناچ رہے ہیں، کل بھی ناچیں گے. احتجاج آپ بھی کریں، احتجاج میں بھی کروں، لیکن پائن ہونا کچھ نہیں. ذمہ داروں کو آپ نے بتا دیا ہے. اداروں کو تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو لوگ آپ کے ارد گرد ڈالر خرید رہے ہیں ان کو تھوڑا سا فٹے منہ ضرور کہہ دیا کریں. آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی جاننے والا آپ کو یہ کہے کہ باہر پراپرٹی خرید رہا ہوں، یا میرے ڈالر باہر جا رہے ہیں، یا میں نے اتنے کے ڈالر خرید کے رکھے ہوئے ہیں، اس کو بولو یار کچھ شرم کرو. تم اس سارے کرائسس کے ذمہ داران میں سے ایک ہو. جب تک قوم کے اندر خود اجتماعی شعور نہیں پیدا ہوگا، ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. دعائی کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. فی امان اللہ.